बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये 1830 में पैदा हुए और 1914 में वफ़ात पाई। मेहनत पसंद खिदमत। मेहनत पसंद होता है कि जो मेहनती लोग होते हैं, और खिदमत का मानी होता है अक्लमंद। सैर करने वाले गुलशन हाल के और दूरबीन लगाने वाले माजी इस्तकबाल के रवायत करते हैं कि जब ज़माना के पैरहन पर गुनाह का दाग न लगा था और दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था। इसकी हम मानी भी देखते जाएं कि सैर करने वाले गुलशन हाल जो मौजूदा लोग थे कि और दूरबीन होते हैं दूर अंदेश जो बहुत गहरी सोच सोचते हैं। लगाने वाले माजी या इस्तकबाल के माजी जो आपको पता है जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है। मुस्तकबिल के इस्तकबाल मुस्तकबिल के रवायत करते हैं। रवायत तो होता है कि बयान करना कि जब ज़माना के पैरहन होता है लिबास कि जो एक मुल्क की बात हो रही है इस लेसन में कि जो एक मुल्क था मुल्क फ़राग, तो उसमें जो लोग थे उस पर अभी पैरहन तो लिबास पर गुनाह का दाग ना लगा था और दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था। उस मुल्क की बात हो रही है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था तो तमाम औलाद आदम मसरते आम खुश और बेफिक्री मदाम के हमेशा से बेफिक्री के आलम में बसर करते थे कि उन्हें जो मुल्क फ़राग की इधर हम बात करेंगे तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी मुश्किल नहीं थी। औलाद आदम को हर वक्त उनको खुशी का समा होता था। मुल्क फ़राग था। मुल्क का नाम क्या था? मुल्क फ़राग था। आराम खुशहाली थी और खुसरू बादशाह का नाम था, बादशाह था। आराम रहम दिल था। फरिश्ता मकाम बुलंद मुकाम था उसका, गोया उनका बादशाह था। ठीक है। वो ना रैयत से खिदमत चाहता था। रैयत होता है राया अवाम को कहते हैं कि उस मुल्क में इतनी खुशहाली थी, किसी किस्म को कोई परेशानी नहीं थी, तो वो भी आवाम से एक खिदमत चाहता था, ना किसी से खराज बाज मांगता था। खराज बाज होता है टैक्स। किसी से कोई टैक्स नहीं मांगता था। बहुत खुशहाल मुल्क था और उनका जो ये हुआ है पैरहन पर गुनाह का दाग ना लगा था कि सर लोग बदी से पाक थे, तो इसकी अतायत फरमाबरदारी इसमें अदा हो जाती थी कि आराम के बंदे कुदरती गलजारों में गलगेश्त करते थे कि सैर करना, हरी हरी सब्ज़े की क्यारियों में लौटते थे, अब हयात के दरियाओं में नहाते थे। हमेशा वक्त सुबह का और सदा मौसम बहार का रहता था। मतलब इस लेसन में वो जो बयान कर रहा है मुल्क के बारे में मुसन्नफ़, तो एक जन्नत का समा था उसमें। ठीक है। मुल्क में ना गर्मी में तय खाने सजाने पड़ते, ना सर्दी में आतश खाने आग होता है, आग खाने रोशन करते कुदरती सामान और अपने जिस्मों की कुव्वत ताकत की कोई कुव्वतें ऐसे मुआफ़क़ पड़ी थी। रास मुआफ़क़ होता है किसी को चीज़ को कहते हैं ना कि मुआफ़क़ आ गई है, रास आ गई है कि जाड़े की सख्ती बहुत सख्त सर्दी को कहते हैं, या हवा की जाड़े की सख्ती हो या हवा की गर्मी मालूम ही ना होती थी। ठंडे और मीठे पानी नहरों में बहते थे। चश्मे पर लोग झुकते और मुंह लगाकर पानी पीते थे। वो शरबत से सवा मज़ा और दूध से ज़्यादा कुव्वत देते थे। जिस्मानी ताकत कुव्वत हासमा के साथ रफ़ीक थी। जो जिस्मानी ताकत थी कुव्वत हासमा था उनका, वो कुव्वत हासमा के साथ रफ़ीक साथी थी, वो हज़म कर जाती थी। भूख ने उनकी अपनी ही ज़बान में जायका पैदा किया था कि सीधे सादे खाने और जंगलों की पैदावारें रंगारंग नेमतों के मज़े देते थे। अब हवा कुदरती ग़िज़ाएँ तैयार करके ज़मीन के दस्तरखान पर चुन देती थी। जो उनकी आबा हवा है कुदरती ग़िज़ाएँ तैयार करके ज़मीन के दस्तरखान पर चुन देती थी, तरतीब दे देती थी। वो हज़ार मकवी होता है, मुकव्वी होता है कि कुव्वत ताकत, और मफराह राहत देने वाले खाने के काम देती थी। सबा नसीम की शमीम सुबह की खुशबू वाली हवा, ठंडी हवा में हवाई खुशबुओं के इतर महक रहे थे।
بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے ہوتا نغمے سنتے تھے۔ خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ واو! چرند ہوتا ہے چرنے والے جانور، پرند ہوتا ہے پرندے، آس پاس کلیل اچھلنا کودنا کرتے پھرتے تھے، اپنی وہ دنیا میں رہتے تھے، کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں تھی۔ ملک فراغ کی بات ہو رہی ہے، خسرو ان کا بادشاہ تھا۔ جا بجا درختوں کے جرمٹ تھے، جرمٹ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ درخت، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے، سکون سے رہتے تھے۔ یہ عیش و آرام کی قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ بہتات ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی۔ فراوانی ہوتا ہے کہ زیادہ مقدار میں ہونا، اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا، رنج ہوتا غم تکلیف، اور کسی کو ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ بال تھے، کہ دل فارغ بال بے فکر تھے۔ ٹھیک ہے۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں، وسیع ہوتا ہے کھلا کشادہ، اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، پھولوں کی ایک کیاری کھلی ایک میدان میں، کھلے میدان میں ایک تختہ پھولوں کا کھلا کہ اسے عالم مہک گیا۔ عالم ہوتا ہے دنیا جو ادھر رہتی تھی ملک میں، مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی، اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی۔ وہ جو تختہ پھولوں کا کھیلا تھا اس کی وجہ سے اس کی جو بو ہے وہ سارے عالم میں پھیل گئی، تو اثر اس کا یہ ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی۔ دیکھو وہ پہلے رہتے تھے، جو پہلے پیرے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، پریشانی نہیں ہوتی تھی، تو ایک جنت کا سما تھا اس ملک میں۔ تو دیکھیں اب وہ جو ایک کھلے میدان میں، دوسرے پیرے میں ہم پڑھیں گے، کھلے میدان میں ایک پھولوں کا جو تختہ، جو پھولوں کی کیاری کھلتی ہے، تو جو اس کی بو ہے وہ پورے عالم میں اس کی جو خوشبو پھیل جاتی ہے، اور اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک، یہ خلش ہوتا ہے، یہ بات پیدا ہوئی کہ خطرہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے، جو کچھ بھی آرام و عیش و آرام کا سامان جو ہے میرے ہی کام آ جائے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ وہ خود بخود ان کے دل میں نا وہ جو یہ بات کھٹک جاتی ہے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے، کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے زبردستی کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے، جو مطلب اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیسن میں جو کرداروں کی بات ہو رہی ہے، کردار سمجھ لیں آپ۔ شیاطین کو آ کر چالاکیاں دکھانے لگے، پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات ہوتا ہے اولاد، نسل، یعنی غارت تاراج، غارت ہوتا ہے تباہ ہونا، تاراج ہوتا ہے کچل دینا، لوٹنا، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی ہوتا ہے کہ خود غرضی، حسد، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں کوئی بھی نئی ویڈیو بناؤں وہ آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا، اس کی اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، ظاہر سی بات ہے، خود پسندی حسد جہاں آ جائے تو وہ سارا نظام خراب درم برم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی، بے فکری کے آئین اور آزادی کے قانون کے بے موجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش و وافر اور سامان فراواں بہت زیادہ کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اس بے احتیاطی حاجت نہ ہونا، اور دولت مند کو بے احتیاطی ہوتا ہے حاجت نہ ہونا کو لوگ تونگری کہتے تھے، دولت مند کہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ آپ نے پہلے پیرے میں آپ کو سب کو بتایا نا کہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تو مگر ہم جب بھی ہوں گے امیر، تب بھی ہوں گے جب کہ ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہو،
ہر چاند اس بیچارے ضرورت کے مارے بہت ضرورت مند کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے، اپنے آپ کو ضرورت خیال کرتے تھے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج، حاجت مند اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، لالچ سے طمع خام۔ خسرو آرام کی قیادت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور متقد ہو گئے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراغ کا رنگ بالکل بدل گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی، جس گھر میں بھی، جس ملک میں یہ چیزیں آ جائیں تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی انواع ہوتا ہے کہ مختلف اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزارا ٹھہری۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار بے بس کر دیا۔ جاڑا سردی ہوتا ہے، کبھی کبھی قحط سالی کا ٹیڈی دل چڑھ آتا۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ شور مچا پڑا کہ اگر ملک فراغ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ ٹھیک ہے، ان کو پھر احساس ہو گیا کہ یہ سب ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔